استعمال کر کے کیا فائدہ لے کے آئے؟ چھوڑ دو امیری غریبی کی تمیز. غریب امیر بننے کی کوشش کر رہا، امیر پروں کے ساتھ زمین سے ہوا میں اڑنے کی کوشش کر رہا، اور معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا. سارا دن دکان پر بیٹھنے والا صبح 11 بجے سے لے کر 8 بجے تک دکان پہ بیٹھتا ہے، اس سے پوچھو تو صحیح کس کے لیے؟ تیرے 4 بچوں میں سے ایک بچہ تجھے شام کو 1 گھنٹہ آرام کرانے نہیں آتا، ان کے لیے؟ صبح 10 بجے 11 بجے گھر سے نکلا، سوتا چھوڑ کے آیا، رات گھر گیا، گھر خالی. 2 بجے تک رات کو کروٹیں بدلتا رہا. تیری نسل جس کے لیے تو نے صبح سے لے کر سارے پیر محل کے بازار والوں کو، گاہکوں کو، غریبوں کو، امیروں کو دھوکہ دیا، وہ رات کو 2 بجے بھی تجھے تڑپا رہا ہے، اس کے لیے؟ جو اپنے بیٹے سے کہہ رہے پتر آج 8 دن ہو گئے میں تینوں ایک کم کیا سی یار، کرنا کر، نہیں کرنا نہ کر، اس کے لیے؟ جس بچے کو باپ کا جنازہ پڑھنا نہیں آتا، اس کے لیے پیر محل کی 4 دکانیں نام کرا کے جا رہا ہے، اس کے لیے؟ کیا ہو گیا یار آپ کو؟ اتنی تو دنیا کی طمع اچھی نہیں ہوتی، اتنی تو دنیا کی ہرس اچھی نہیں ہوتی. کھانے میں نمک زیادہ ڈل جائے میرے عزیزو، اللہ اکبر، بیوی سے حساب پوچھتا ہے. پورے کنبے نے 8 دن میں نماز نہیں پڑھی، کسی کی طرف انگلی کا اشارہ ہی نہیں جاتا ہے، مرنا نہیں ہے. اتنا سا بچہ گھر کے اندر موجود ہو، صبح چھوڑ کے گیا تھا، جب شام کو گھر آیا کھانے پینے کے سلنٹی کے پاپڑ کے داغ بچے کے دامن پہ دیکھے نظر آیا. انہوں نوا بھی دیا کر، انہوں تو آ بھی دیا کر، انہوں کپڑے بھی پہنا دیا کر. اگر بچے کی ذمہ داری بیوی پر ہے تو اس کے کردار کی ذمہ داری تیرے پر ہے. اللہ اکبر، کیسی تیری کیمرے کی آنکھ ہے، سلنٹی کے پاپڑ کے داغ تو دامن پہ نظر آ گئے، بے حیائی کے داغ تجھے سینے پہ اور چہرے پہ نظر ہی نہیں آ رہے. رویا ان کے لیے؟ 20 اووروں کا میچ تھا، پاکستان میرے عزیزو 6 رن سے ہار گیا. اللہ اکبر، کب 6 سکوریں رہ گئی تھی، 240 پورے کر لیے، 6 سکور پورے کر لیتا تو کامیاب ہو جاتا. اللہ اکبر، پاکستان 6 رن سے ہارا. تجھے ساری رات نیند نہ آئی، تیرا کنبہ 100 رنوں سے ہار گیا. پتہ نہیں تو قیامت کے دن اللہ کے آگے تو اپنے سارے سے کیسے کھڑا ہوگا. جب مالک کی کائنات اعلان کرے گا 3 بچوں کا تجھے باپ بنایا تھا، ایک بھی ایسا لے گیا جو تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت الفردوس میں لے جائے. بابو جن کی تعلیم کا، ان کی کردار کا، ان کے مستقبل کا معیار کا تجھے قیامت کے دن پتہ لگے گا، جب قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی تجھے ہاتھ پکڑانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ بھی باپ کا احترام نہیں کرتا، باپ کی عزت نہیں کرتا. کہتا مجھے ذرا پیسہ آن دے، پھر اپنے پتر کی دوڑا دیکھنا. نہ بیٹے کی دوڑ دیکھی، نہ بیٹے نے پیسہ دیکھا، نتیجہ 0/0 نکلا. لوگ اہل علاقہ کے سارے لوگ آ کے پیر محل کے قبرستان میں دفنا کے چلے گئے. کتنے جنازے نشانیاں دے کے چلے گئے، کتنے جنازے نشانی عبرت بن کے چلے گئے. لیکن میرے عزیزو، خدا پاک کی قسم ہے، جنازے کی سب میں کھڑے قبرستان کے اندر میرے عزیزو میت کو اتارا جا رہا ہے. اس وقت بھی میرے عزیزو تو کمپنیوں کا حساب دے رہا ہے. خدا تمہارے مالوں میں برکت عطا فرماوے، جانوں میں برکت عطا فرماوے، اللہ دولت کی ترقیوں میں اللہ برکت عطا فرمائے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جس بچے کو خدا سے رو کے مانگا تھا، آج 15 سال ہو گئے انگلینڈ گئے ہوئے، اس بچے کے پاس تمہارے سے بات کرنے کو فون پر ٹائم کوئی نہیں. بتا اس لیے تو نے اولاد مانگی تھی. یہ کون سا سہارا ہے جو باپ کو جنازے کی چرپائی کا سہارا، جو باپ کو دنیا کی زندگی کے اندر لقمے کا سہارا نہ دے سکا، وہ جنازے کی چرپائی کا کیسے سہارا دے گا؟ اتنا بڑا مکان بنا رکھا ہے، کہنا سارے کمرے خالی ہیں، ملازموں کو رکھا، گھر رکھا ہے. بیوی میرا عزیزو اللہ اکبر، میاں بیوی ہیں، کنی کھانی ہوندی، انی جی کھانی ہوندی ہے، 2 پکا لیے وہ بھی سارا دن رہندی ہے. 1 کلو دودھ ہمارے لیے کافی ہے. فروٹ لاتے کوئی نہیں، 2 دانے لاتے ہیں، وہ بھی 8 دن پڑا رہتا ہے. کوئی اللہ نے اولاد دی، تیاں اپنے گھر چلے گئیاں، تیاں فراس نے ماشاءاللہ، پتر کا ہے ماشاءاللہ، سارے پتر باہر ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کتوں کے ساتھ رہ رہا ہوں، مر نہ جاؤں. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے خوش نصیب ہے وہ آدمی، کرموں والا، بختوں والا وہ بندہ جسے اپنے وطن کی روزی نصیب ہو گئی، صبح گھر کھا کے جاوے، صبح اپنے بچوں میں آ کے بیٹھ کے کھا لے، خوش نصیب ہے. فرمایا
مخالف کوئی نہیں. ٹھیک ہے 2 سال 4 سال زندگیاں گزر گئی, بچے وہاں پیدا ہو گئے, نش نٹی. ہوں کتنے میرے بچیاں نے آنا, بس کدی کدار آئی ہے. اب ابو جان کی اوقات ہی ہے جو باپ اس کے لوتڑے پوتڑوں میں گندگی میں اٹھایا کرتا تھا, اتنا سا بیمار ہو جاتا وہ اللہ رسر میں ڈاکٹر کے پاس لے کے دوڑا کرتا تھا. کبھی میرے عزیزوں فاؤنڈیشن کے اندر, کبھی ٹوبے میں لے کے دوڑا کرتا تھا. آج وہ بچے نے بڑا کمال کیا, 2 سال کے بعد باپ کے مرنے کے بعد آیا, نہ اس نے قل اللہ پڑھی, نہ درود شریف پڑھا, نہ وضو کر کے سر پہ ٹوپی رکھی, پھولوں کے گلدستہ لے کے باپ کی قبر پہ چلا گیا اور یوں کر کے کھڑا ہو گیا. باپ کہتا بے شرما, اول تو آتا نا, میں انتظار میں رہتا, آیا مجھے قرآن کا تحفہ دے کے جاتا, بدبختہ تو پھولوں کا گلدستہ دے کے چلا گیا ہے, کچھ تو کر کے جاتا میرے لیے. نوجوانوں تم اپنے بڑوں کی باتوں میں نہ آنا, ان سے تو میرا واسطہ کوئی نہیں, یہ تو یوں کر کے سن رہے ہیں. بعد میں کہیں گے مولوی صاحب کوئی بابا جی سمجھ آئی, کنا تو گزر گئی, اسپیکر دا شور بڑا سی, ان سے تو میرا واسطہ کوئی نہیں. مولانا ربانی نے نہ سمجھا سکا, امیر شریعت عطا اللہ صاحب بخاری نہ سمجھا سکا, مولانا یوسف بن نوری نہ سمجھا سکا, یہ فقیر کیا سمجھائے گا. اب تو کان بوڑے ہو گئے, آنکھوں سے نظر کوئی نہیں آتا, اسپیکر پر ٹوٹا شروع ہو جائے تو دل دھڑ دھڑ کرنے لگ جاتا ہے. اور میرے بچوں میرا میسیج آپ سے ہے, خدا کے واسطے اپنے بڑوں کا انجام دے کے تم دھوکے میں نہ آنا. اب بھی تو ایسے موضوع پر, اولاد کی تربیت کے موضوع کو سن کر آنکھوں میں پانی آتا ہے, کیا ہم نہیں جانتے یہ آنکھوں میں پانی میرے عزیزوں خوشی کا نہیں مایوسی کا آ رہا ہے. میں سب کے گھروں کی بات نہیں کرتا, سارے بڑے یہاں بیٹھے ہو, قسم اٹھا کے بتاؤ کون تمہارا بچہ رات کو تمہارے پیر دبا کے جاتا ہے, اس طرف نگاہ ڈالی کبھی؟ سب کی بات نہیں کرتا, مجھے کوئی ایسے گھر کے اندر آبدہ زائدہ دکھاؤ, اللہ اکبر, جو رات کو یوں کر کے تہجد میں ہاتھ اٹھا کر ماں باپ کے لیے روتی ہے, الہی مکان کی چھت ملے نہ ملے, باپ کا سایہ نصیب فرما دینا. ہے کہیں نظر آتا ہے؟ جن کو مسلح پر بیٹھنا چاہیے تھا, جنہیں عبد القادر جیلانی دینا چاہیے تھا, جن کی گود میں فرید الدین گنج شکر نے دودھ پینا تھا, جن کی گود کے اندر قرآن کی لوریاں قطب الدین بختیار کاکی نے لینی تھی, وہ خدا کی قسم ہوٹلوں کے اوپر کام کرتی پھر رہی ہے. خدا پاک کا کتنا قہر نازل ہوتا ہوگا, رب العالمین کی قسم ہے, کتنی مرتبہ اسرائیل علیہ السلام آرڈر مانگتا ہوگا, کتنی مرتبہ یہ زمین ڈرتی ہوگی, پہاڑ آپس میں ملنے کو کرتے ہوں گے. جب بسوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے لیڈیز سروس کے لیے, بس کے اندر مسافروں کی سہولت کے لیے لیڈیز کا انتظام ہے, اور میرے بابو پانی پیتا ہے, کھانا کھاتا ہے, اللہ اکبر کہتے 20 منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہے, یہاں چڑھ جائے یہاں ہو جائے, سارے کوئی بغداد شریف سے بسیں چل کر یہ بصرہ نہیں جا رہی, اس کے اندر عبد القادر جیلانی بیٹھ کر حسن بصری سے ملاقات کرنے نہیں جا رہا. اور میرے عزیزوں جب مسجدوں کے اندر ایمان بچانا مشکل ہے, ایسی جگہوں پر بتاؤ تیرا میرا ایمان کیسے بچے گا؟ جب خدا پاک کے گھر میں بیٹھ کر, مسجد کی پہلی سب میں بیٹھ کر اللہ کا ڈر دل میں نہیں آتا, تو بے حیائی پر میرے اڈوں پر بیٹھ کر میرے عزیزوں خدا کا ڈر دل میں کیسے آئے گا؟ جو پیکج آپ کرا رہے ہو وہ پیکج آپ کی بچی کا ہو رہا ہے, میری بچی بھی اس کے اندر ملوث ہے, کیا کروں, موبائل ضرورت ہے, کہاں تک روکیں گے, آپ بھی کہاں تک روکیں گے, میں بھی کہاں تک رکوں گا؟ جو بے حیائی کے نظارے آپ کی میری نظروں سے گزرتے ہیں, ہم تو اس عمر کے اندر آ کر چلو استغفر اللہ پڑھتے ہوں گے, لیکن میرے عزیزوں نوجوان نسل تو میرے عزیزوں ایسی چیزوں کو دیکھ کر استغفر اللہ بھی یاد نہیں ہوگا. جب سے آپ کے میرے اندر یہ بیماری آنا شروع ہوئی ہے, غریبوں نے امیر بننے کی خواہش پیدا کرنی شروع کی, ساری معاشرے کے اندر دبی ہوئی لانتیں دوبارہ زندہ ہو گئیں. جس چیز کو یہ میری بیٹی میری بہن بیٹھی ہے, خبردار اپنی خواہش کی خاطر اپنی عزت پر لات نہ ماریو. اگر شور دکاندار ہے, 25,000 کا ملازم ہے, 20,000 کا ملازم ہے, 50,000 روپے لیتا ہے, اور بیوی کی خواہش ہے ہاتھوں میں کنگن ہونے چاہیے, ہر ہفتے روزانہ نوا جوڑا میں نے پہننا ہے, نیا لون کا جوڑا میرے پاس ہونا چاہیے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں معاشرہ تو بے حیا ہے, پوری دنیا کی بے حیائی نے بڑے بڑے بھیڑیے کی طرح اپنے پنجے ناخنوں والے پھیلا رکھے ہیں. میرے عزیزوں جو چیز اسے 20 سال میں 20,000 تنخواہ والے میں نہ دی, وہ چیز اسے میرے عزیزوں 5 منٹ کی بے حیائی پر معاشرہ دے رہا ہے. حکمرانوں سے کو وہ کہتے مجبور ہے, تھانے والوں سے کو وہ کہتے مجبور ہے, فوج والوں سے کو وہ کہتے مجبور ہے, ایجنسیوں والوں سے کو. عبد الحنان کی تقریر کے اندر اگر فوج کے لیے کوئی بات ہو جائے, خدا پاک
پاک کی قسم وہ تو ساری ایجنسیوں کو نظر آ جاتی ہے، پورا پیر محل بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، کسی ایجنسی کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہے۔ حضرت حافظ صاحب مجھے ایک بات بتلائی، حافظ صدیق صاحب، اللہ اکبر، کسی کے گھر کے اندر 4 بیٹیاں، اللہ اکبر، 4 بیٹیاں، بیوی ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، جب اس کا بچہ رات کو نشہ کر کے گرتا پڑتا آتا ہے، خدا پاک کی قسم ہے اگر میرا عزیزو خودکشی جائز ہوتی، ماں باپ کب کے کب حرام موت مر جاتے ہیں۔ کس نے لگایا پیر محل میں؟ میں نے لگایا۔ آپ نے نشہ بیچا، کس نے بیچا؟ یہ انتظامیہ کو پتہ ہے بیچنے والا کون ہے، خریدنے والا کون ہے۔ جن ماؤں نے بچوں کو گود میں لوریاں دی تھی، میں اپنی بیٹی کی شادی اچھی جگہ کروں گی، اللہ اکبر، جن ماؤں نے اپنے بچوں کو کہا تھا بڑا ہوگا میں یہ کپڑے پہناؤں گی، یہ کپڑے پہناؤں گی، ان ماؤں نے تیرے میرے اترے کپڑے جب اپنے بچوں کو پہنانے شروع کیے، اس ماں کا رات کو آنسو دیکھنے والا ہوتا ہے جب شوہر بے خبروں کے نشے میں دودھ سو رہا ہوتا ہے اور بچے ہاتھ میں کچکول لے کر صبح کے ناشتے کے لیے کسی کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس باپ کے دکھڑوں کا کون ذمہ دار ہوگا جو عبد الحنان کے پاس آ کے دعا کرتا ہے، مولوی صاحب میری دعا فرماؤ، میری 5 نواسیاں، بیٹا کوئی نہیں، نواسا کوئی نہیں، میرا داماد نشئی ہے اور بیٹی کو گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ جب وہ میرے عزیز اپنے آنسوؤں سے اپنے دامن کو گیلا کرتا ہے تو 7 آسمان کے ٹکڑے ہلنے لگ جاتے ہیں۔ کس نے بے حیا کیا معاشرے کو؟ فوج کے اپنے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، پولیس کے اپنے جھگڑے نہیں ہوتے، کیا اس ملک کا معیار تھا ہجڑوں سے مار کھا رہی ہے، ٹک ٹاک کر کے فالر بڑھ گئے، اسے پیسہ مل گیا، اسے گاڑیاں ملک مل گیا، سرزمین پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کی بنیاد پہ کھڑا تھا، میرا عزیزو تیرے ایک کلپ نے اس بنیاد کا تہس نہس کر دیا ہے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابہ کھڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودداری اختیار کرنا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ سیدنا صدیق اکبر بڑھڑا صحابی ہے، اللہ اکبر، امت کا بوجھ اٹھا اٹھا کر، دین کی خدمت کر کر کر، مال لٹا لٹا کر، غلاموں کو آزاد کروا کروا کر صدیق بوڑھا ہو گیا، کلمے کی خاطر مار کھا کے بوڑھا ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑے سن رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بات سننے کے بعد جب میرے عزیز و سلیمان فارسی سے جدا ہوئے، آپ سواری پہ بیٹھے اور سواری پہ بیٹھ کے جب آپ کی سواری نے قدم اٹھایا تو آپ کے ہاتھ کا جو درہ تھا کوڑا تھا زمین پہ گر گیا۔ بوڑھا صدیق اپنی سواری سے اترا، اپنی کمر کو جھکا کر اپنا درہ اٹھایا اور پھر دوبارہ کھڑے ہوتے تھے، صدیق اکبر کی کمر سے ہائے نکل گئی۔ غلام پاس کھڑا تھا، اس نے کہا ابو بکر تیرا غلام پاس کھڑا ہے، مجھے کہتا میں اٹھا دیتا، فرمایا تجھے پتہ نہیں امام الانبیاء نے ابھی سوال کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ حضور نے بھی منع کیا، محتاج نہیں بننا۔ جب اللہ کا قرآن کہہ رہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، خیر ہے تمہارے اندر، شر نہیں ہے، تم خیر کے لیے آئے ہو، اپنی خیر اپنی صلاحیتوں کو نکالو باہر۔ میں کی کراں، پیسے کوئی نہیں، ہر چیز پیسے سے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کی حالت دیکھیے، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کنبہ ہے، بچے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ کے کان میں اے اللہ کے رسول کچھ مدد ہو جائے، کچھ کھانے پینے کے لیے گزارا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے مال میں؟ کہا کچھ نہیں، درم و دینار میں؟ کہا اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں۔ گھر میں کوئی چیز تو ہوگی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک چادر ہے، کمبل ہے، آدھا نیچے بچھاتا ہوں آدھا اوپر لیتا ہوں، اور تیرے پاس کیا ہے؟ یا رسول اللہ پانی پینے کا پیالہ ہے، اس سے بڑا بھی کوئی غریب ہوگا؟ زکوٰۃ لگی کہ نہیں لگی؟ صدقہ فطرانہ لگا کہ نہیں لگا؟ خیرات لگی کہ نہیں لگی؟ آپ نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرے پاس کمبل ہے۔ آپ نے فرمایا اور کیا ہے؟ میرے پاس پانی پینے کا پیالہ ہے۔ وہ لے کے آ، دونوں لے کے آئے، اللہ کے نبی مجلس میں کھڑے ہو گئے، آپ نے پیالہ ہاتھ میں لے لیا، دوسرے میں کمبل، اس کو کون خریدے گا؟ اس کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی، اللہ کے نبی سوراخوں والا پھٹا کمبل، یہ پیالہ
प्याला पित्तल का, पत्थर का, आप कीमत लगाओ। उन्होंने कहा 1 दिरहम। आपने फरमाया थोड़े हैं, 2 दिरहम। हाँ या रसूल अल्लाह आपके कहने पे मैं खरीदूंगा। ये पत्थर का प्याला और कंबल खरीद लिया, 2 दिरहम दिए। फरमाया काम मैं बताता हूँ, हाथ नहीं फैलाना, काम मैं तुझे बताता हूँ, ऐसा कर। अल्लाहु अकबर। इस इन पैसों से कुल्हाड़ा लेके आ और रस्सी लेके आ। वो साहबी कुल्हाड़ा लेके आया और रस्सी लेके आया। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल जो था अपने हाथों से उसके अंदर लगाया। फरमाया वो सामने जंगल है, रस्सी ले जा और कुल्हाड़ा ले जा, लकड़ियां काट काट कर रस्सी में बांध के मदीने के बाजार में बेच, अल्लाह तेरी मदद करेगा। 1 महीने के बाद आया और हंसता हुआ हुजूर के पास आया। 10 दिनार हुजूर की झोली में डाल दिए। अल्लाह के नबी पहले सदके के काबिल बनाया, अब सदका देने वाला बना दिया। अपनी कमाई में मुझे 10 दिरहम बचे। ये इस्लाम की सरबुलंदी में जो मुजाहिद अल्लाह के रास्ते में निकलेगा, मेरे घर का चंदा उसके काम आ जाएगा। या तो पता लगा यहाँ से राशन मिलता है, उन्हें कहा ठीक है, ये तो भी ले लिया, वहाँ से मिलता है वहाँ से भी ले लिया, वहाँ से ले लिया। 1 महीने का घर रखा, 5 महीने का किसी और को बेच दिया। ये तो हाल है, सबको पता है, इंतजामिया को पता है किसानों के साथ क्या हुआ, बारदाना कहाँ गया। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोलो तो सही, गलत कह रहा हूँ? गंदुम कहाँ झोलियों में डालें, हाथों में डालें, अंदर खाते बारदाना कहाँ चला गया, कौन ले गया, ब्लैक में कौन बेच रहा है। मेरा अपना जलसा ये मेलसी का करोड़ पक्के का मनसूख हुआ। कमौला गंदुम निबी की 2560 रुपए मन रेट है, जो 4600 रुपए रेट था, आधा रेट आ गया। पहले उसे खिलाएंगे, जिंदा करेंगे, आसमान पे चढ़ाएंगे, फिर मार देंगे। इस मुल्क के अंदर डरो अल्लाह से कि कहत ना आ जाए। मेरे अजीजों, पे दर पे नुकसान होगा। अगले साल बिजाई के लिए कौन तैयार होगा? फिर किताबों वाले यूं करके चलेंगे, बैंक वाले चलेंगे। माफ करना, सबकी बात नहीं करता, बहुत सारे जुमा पढ़ने आते हैं। तौबा करो अगर ऐसी नौकरी है तुम्हारी। फिर आपके पास चलेंगे, चौधरी साहब फसल कितनी, जमीन कितनी है? माशाल्लाह 13 एकड़ है। बैंक ने आपके लिए बहुत ही आसान पैकेज भेजा है। क्या पैकेज भेजा है? सूद नहीं लेते, हम आपसे कारोबार करेंगे। क्या कारोबार करेंगे? ये जमीन हमारे पास रखवा दीजिए। ये कितनी जमीन है? 13 एकड़ है। कितनी मालियत बनती है? इतने करोड़ बनती है। इतने पे हम आपको इतना कर्जा दे देंगे। फिर थोड़ा थोड़ा 5 साल में ना वो 5 साल आएंगे ना अदा होगा। नतीजा क्या निकलेगा? खुदा पाक की कसम है, 13 एकड़ के मालिक को कब्र के लिए भी जगह कोई नहीं मिलेगी। ये नतीजा है। क्यों इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ के सुनाया था, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली। फरमाया सूद गुनाह है, जो इससे तौबा नहीं करेगा, अल्लाह उसके रसूल का ऐलान है जंग है। अल्लाह से डरने वाला मर रहा है। अगर वो किसी किस्म में अपाज होता है तो उसको हलाल की हिम्मत की बिसाखियां देने के लिए तैयार कोई नहीं। बिन अब्दुल्ला, माशरे से सबसे पहले खत्म करो अमीरी गरीबी का इम्तियाज। या तो अपनी शादी में ना बुलाते, अगर बुलाए हैं तो यकसा सुलूक करो। क्या पता उसके 5000 में वो दुआएं ना हो जो उसके 1000 के अंदर दुआएं। जितनी बड़ी जिसके पास गाड़ी होगी, जितनी बड़ी जिसके पास झूठी, ठीक है, अमीरों को इज्जत देनी चाहिए, माशरे में मेरे नबी ने दी है। जिसके पास जितनी बड़ी गाड़ी होगी, इतने आगे आगे आ जाए और आप वहाँ बैठ जाओ, कोई नहीं, नाराज ना होना, उत्थे बैठ जाओ। जितने दिल के अंदर बदगुमानी आती रहेगी, जितनी मर्तबा तुझे गुजरता देखेगा, ना वो दुरूद पढ़ के तेरे लिए दुआ करेगा, ना मेरा अजीज इखलास, हर कदम के ऊपर यूं करके गिले की निगाह से देखेगा। बता ये तेरी लड़की के लाल जोड़े के दुपट्टे में खैर कहाँ से लेके आएगा? गरीबी ने मेरे अजीजों बड़े बड़े ऐपों को छुपा के रख दिया। गरीब का बेटा, इसे किसने नशे पे लगाया? अगर सिगरेट भी पीते हो तो इससे भी आहिस्ता आहिस्ता तौबा करो, वरना मेरा अजीज आज तुम्हारी सिगरेट की पन्नी में तंबाकू नजर आ रहा है। तुम्हारी औलाद तंबाकू पीने को तैयार नहीं। जो आगे की तरफ तरक्की, जो शीशा पिया जा रहा है, कहाँ से मुहैया? सारे तो मेरे समय सारे जुनैद बगदादी बैठे हैं, तो शीशा कौन लाया मार्केट में? तंबाकू कौन लाया मार्केट में? चर्च कौन लाया मार्केट में? हमें भी तो रास्ता बताओ कि कहाँ से आई? नशे से सारे नफरत कर रहे हैं, नशे से सारे नफरत। और जहां से नशा बिक रहा है उसके साथ बैठ के दोस्तियां कर रहे हो, दोगले हो तुम तो। नशा है जी, चल चल चल, नशा है, इसे कौन गले लगाएगा? इसे
جس کے گھر 2000 پر برتن دھونے گئی، اس نے بھی میرے عزیزو اس کے کردار کا حیا نہ کیا، اسے بھی اس کی غیرت پر آنکھ اٹھاتے ہوئے خدا کا خوف نہ آیا۔ کیا کرتی؟ بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ نعیم بن عبداللہ حضور کا چاہنے والا، حضور کا چاہنے والا، مدینے کے اندر میرے عزیزو غلطی سے شراب پی لی، حضور کی خدمت، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نشہ آور چیز استعمال ہو گئی، آپ نے صحابہ اس کا منہ سونگو، منہ سونگا، فرمایا باہر لے جاؤ، کوڑے مارو، سزا دو۔ پہلا کوڑا پڑا، حضور کی آنکھوں میں آنسو، پہلا کوڑا پڑا، حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ دوسرا کوڑا پڑا، انس کہتے میں نے یوں پردے میں جھانک کے دیکھا، اللہ کا نبی بے چینی میں یوں چل چل کے رونے لگ گیا۔ تیسرا کوڑا پڑا، حضور رونے لگ گئے۔ انس کہ یا رسول اللہ نشئی ہے، اس نے نشہ کیوں کیا تھا؟ فرمایا تو اس کے نشے کو دیکھ رہے، میں دل کو دیکھ رہا ہوں، اسے برا نہ کہے، اس کے سینے سے خدا اور اس کے رسول کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ غلطی ہو گئی تو کیا اسے پیر محل سے باہر نکال دیں گے؟ بھتیجے کو چاچا منہ نہیں لگائے گا، بھانجے کو ماما منہ نہیں لگائے گا، ہر کام چھتر سے نہیں ہوتا۔ اگر خدا پاک کی قسم، اللہ اکبر، ہر کام چھتر سے ہوتا تو اللہ سے بڑا کس کے پاس چھتر تھا؟ کون سا حربہ عمر کو قدموں میں لانے کے لیے استعمال کیا؟ نبیوں نے دعا کی۔ کبھی آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہو کہ بیٹی نکل جائے؟ دعا کرو کہ بیٹی نکل جائے، اولاد کرو، پتر مسلح پر آ جائے، یہ بھی تو دعا کروا۔ کائنات کا پیغمبر ہاتھ اٹھا رہے، ابراہیم ہاتھ اٹھا، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد، نیک اولاد۔ نبی نیک اولاد مانگ رہے اور آپ نے کس کھیت کی بولی؟ نبی کہہ رہے اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ مانگی کبھی اولاد کے لیے؟ رونا آتا ہے؟ کان کے اندر یہ اتنا بڑا سوراخ ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کے اندر چھلے، نہ خونوں کے اندر میل، نہ ہاتھ نہ یوں۔ جب باپ نے روٹی کھاتے ہاتھ نہ دھوئے تو بیٹا کہاں دھوئے گا؟ جب باپ کے موبائل کے اندر بے حیائی کے اڈوں کے نمبر ہیں تو بیٹے کے موبائل میں مدینے کے نمبر ہوں گے؟ اور بھائیو اللہ کے واسطے کہاں ملک جا رہا ہے اور کہاں ملک کی عوام جا رہی ہے؟ ایسا کنواں، ایسا دلدل کہ انسان جب پاؤں سے نہیں بلکہ سر اور پاؤں سے پھنس رہا ہے۔ اس دولت کے لالچ نے فحاشی اور عریانی کو 5 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام، امیری اور غریبی کا امتیاز ختم کرنا پڑے گا اور غریبوں کو امیروں کے خواب چھوڑنے پڑیں گے۔ تیسرا، انسانیت کی عزت کا خیال کرو، اس کے کردار کی عزت، مال سے عزت نہیں، مال سے عزت۔ اور ٹی وی تے دیکھ مولوی صاحب اللہ دا قرآن نہیں کہندا، اللہ بھی تے کہندا نا کم از کم تیاں نو کو جانور تھوڑی نے اوتھے ویاو جتے 2 وقت دی روٹی مل سکے۔ چلو مدینے میرے عزیزو، یہاں سے آپ ملتان چلے، لاہور چلے، لاہور سے ایئرپورٹ پہ، ایئرپورٹ سے جدہ چلے، جہاز میں بیٹھ کے جدہ چلے، پھر وہاں سے میرے عزیزو بس کے اندر بیٹھ کے مکہ چلے، مکے کے اندر عمرہ کر کے وہاں سے 5.5 گھنٹے کا سفر کر کے مدینے چلے۔ مدینے میں میرے عزیزو بڑے بڑے مینار نظر آئیں گے، ان میناروں کے اندر میرے عزیزو ساوے رنگ کا روزہ مبارک نظر آئے گا۔ اللہ کرے وہ روزہ آپ کو مجھے سب کو دیکھنا نصیب ہو جائے۔ خدا پاک کی قسم، حاجی امان اللہ صاحب جب وہ روزہ نظر آتا ہے دل کرتا ہے کہ کلیجہ پہلے ہی اندر باہر نکل جائے، پہلے کلیجہ نکل جائے۔ ایسا بھاگنے کو آپ کا میرا دل کرتا ہے کہ کلیجہ ہی اندر چلا جائے۔ پھر روزے مبارک پہ کھڑے ہونا، اندر جانا، باب السلام سے دھکم پیر لگتے ہوئے، پیروں پہ پیر آتے ہوئے اندر جانا، پھر حضور کے روزے پہ جا کے سلام کرنا، سلام کرنے کے بعد پوچھنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 بیٹیوں کا دکھڑا لے کے آیا ہوں، معیاری رشتہ نہیں ملتا، کردار ملتا ہے تو پیسہ نہیں ملتا، پیسہ ملتا ہے تو کردار نہیں ملتا، پیسہ بھی ہونا چاہیے کردار بھی ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، میں نے سنا تیری 4 بیٹیاں تھی، ایک بیٹی کا نام زینب تھا، ایک بیٹی کا نام رقیہ تھا، ایک بیٹی کا نام ام کلثوم تھا، ایک دھی جس کا نام فاطمہ جس کے بچے کو حسین کہتے ہیں، کربلا کا شاہ سوار کہتے ہیں، جنتی جوانوں کا شہید سردار کہتے ہیں۔ کملی والے تیری بیٹی فاطمہ جوان ہوئی، بتا کہاں رشتہ
عطا کیا تھا، پیسے والوں میں دی تھی، مال والوں میں دی تھی. اور گنبد خضرا سے آواز آئے گی، میں نے بیٹی وہاں بھی آئی تھی، میرے داماد کے پاس گھر بھی کوئی نہیں تھا، میرے داماد کے پاس حق مہر کے پیسے نہیں تھے، دولہے کا جوڑا پہننے کے لیے میرے داماد کے پاس نیا جوڑا نہیں تھا. بیٹی کا رشتہ مانگنے جب میرا داماد آیا اس کے پیر میں جوتا نہیں تھا. میں نے مال علی کی جھولی میں نہ دیکھا، میں نے مال نہیں دیکھا، علی کا کردار دیکھا. مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، علی کا کردار اتنا اعلیٰ تھا، اس کے ماتھے پر آسمان کے فرشتے بوسے لے لے کے جا رہے تھے. کردار دیکھو خدا کے واسطے. ضروری نہیں ہوتا مال دیکھنا. مالوں نے تو بیڑے غرق کر دیے، مالوں نے تو 2 مہینے بعد طلاقیں دلوا دی، ادھار لے کے جہیز دیا، ادھار لے کے کھانا پکایا، یہ کھانا 1 سال بھی تیری میری بیٹی کو بسا نہ سکا. پھر کان میں کہہ رہے ہیں ہرچی کی کریں، کر پہلی کچھ کو بیائی سی وہی کر بے گی، دوسرے رشتے کوئی نہیں ملتے. توبہ کریں، امیری غریبی کا امتیاز ختم کریں اور غریب امیر بننے کی خواہش چھوڑ دیں. اور اپنی نسل کے لیے خدا کے واسطے آپ میں دعا کریں اور نشہ آور چیزوں کو خود ترک کریں تاکہ بچے اس لعنت سے باز رہیں. اور 5ویں چیز میرے عزیزو، بے حیائی کی تقلید کرنا چھوڑ دیں، اپنی زندگیوں کے رخوں کو بدلیں. اللہ کے واسطے توبہ کریں اور توبہ کروائیں، روئیں اور اللہ کے آگے رو کے دکھائیں، اے اللہ غلطیاں بہت ہوئی ہیں، کوئی ایسی سخت غلطی ہوئی ہے جو تجھے ناگواری گزری، معاشی حالات تنگ، زمینی حالات، آسمانی حالات، کاروباری حالات، اولاد کی تربیت کردار کے حالات، ملکی حالات، جہاں لا الہ الا اللہ کی دعوت شروع ہوتی ہے وہاں کفر کا بارود گرنا شروع ہوتا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. توبہ کریں اور توبہ کروائیں. سارے مل کے میرے ساتھ کہیں، یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے.